اچھا یہ جو ٹرانسکرپٹ میں ابھی آپ کو اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اور میں اپنا تبصرہ کروں گا اس کے اوپر بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ٹرانسکرپٹ ریکارڈڈ ہے 7 مارچ 2022 کا، ٹھیک ہے، جو 2 لوگوں کے درمیان ہوا، ایک اسد مجید جو کہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، اور دوسرا ہے ڈونلڈ لو، اسٹیٹ سیکرٹری برائے جنوبی و وسطی ایشیا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی ڈیورنگ لنچ۔ تو جب وہ بیٹھے لنچ پہ، ٹھیک ہے، سلام دعا لی، گریٹنگز کی، ٹھیک ہے، تو ڈونلڈ لو نے یہ بات کی کہ بھائی دیکھیں، جو عمران خان نے روس کا دورہ کیا ہے نا، واشنگٹن میں اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کا ذاتی دورہ ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے جو ویسٹ کرتا ہے نا، امریکہ کرتا آیا ہے، یو کے کرتا آیا ہے، ٹھیک ہے، انگریز کرتے آئے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اس نے سٹارٹ ادھر سے کیا ہے کہ عمران خان کا جو دورہ ہے نا، وہ اس کا ذاتی دورہ ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے جو اس نے یہ بات کہی، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا جا کے۔ تو اس نے اس اسد مجید سے کہا کہ عمران خان کا جو دورہ ہے نا، اس کے اوپر واشنگٹن میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اس کا ذاتی دورہ تھا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن سمجھ رہا ہے کہ عمران خان نے یہ ذاتی دورہ کیا ہے، لیکن اگر بعد میں سامنے آئے کہ عمران خان نے ذاتی دورہ نہیں کیا بلکہ پورے پاکستان کی افہام و تفہیم سے مل کر مشورے کر کے تب کیا، تو پھر واشنگٹن اور خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اس کو پھر اب ایک بندے سے ڈر نہیں، پورے پاکستان سے ڈر ہوگا۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے ڈونلڈ کہ اگر پاکستان میں عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ عمران خان کے خلاف میں چلا جاتا ہے اور عمران خان کو مائنس کر دیا جاتا ہے، تو پھر ہم یہی سمجھے تھے کہ ٹھیک ہے بھئی، عمران خان ہی ہمارے خلاف تھا، اس نے ذاتی مشورے سے ہی یا ذاتی طریقے سے ہی روس کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان تو سارے ہمارے ساتھ ہیں، جو انہوں نے پروف کر دیا عمران خان کو مائنس کر کے، تو اگر وہ مائنس ہوگا تو آپ سب بخشے جاؤ گے، آپ سب کو واشنگٹن معاف کر دے گا، یہ اس نے کہا تھا۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے بیجنگ میں اولمپکس گیمز کے دوران بھی پوٹن کے ساتھ ملنے کی اور ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گیا اور نہیں ہو پایا۔ تو اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ ماسکو میں خود جا کے ملا اس کو، پیوٹن کو۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، یہ تو انٹرنیشنل لاز کی پہلے خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی دوسرے کنٹری کے وزیر اعظم کو اسپائی کر رہے ہیں، اس کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کو کیسے پتا کہ انہوں نے کوشش کی تھی؟ اگر کوشش کی تھی، آپ کو کیا مسئلہ ابھی اس سے؟ ابھی اس کو پکڑنا چاہیے انٹرنیشنل رول آف لاء کہ انہوں نے خود خلاف ورزی کر رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے۔ اب اس کو لگتا ہے کیا بھائی؟ اس کے پاس رپورٹس ہیں، تب بھی تو اس کو لگ رہا ہے نا کہ عمران خان نے ماسکو میں پیوٹن سے ملنے سے پہلے بیجنگ میں جو گیمز ہوئی تھی اولمپکس، اس کے دوران بھی پیوٹن کے ساتھ ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے پاس رپورٹ تھی، مطلب یہ اسپائی کر رہے تھے عمران خان کو۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ تو پاکستانی ایمبیسڈر کی طرف سے ڈونلڈ لو کو یہ جواب دیا گیا کہ بھائی دیکھو، پاکستان کا رشیا کا جو وزٹ تھا وہ پری پلان تھا، وہ 6 مہینے پہلے کا وزٹ تھا، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی ترقی اور معاشی پالیسیز کو بہتر بنانے کے لیے رشیا کا وزٹ تھا، نہ کہ اس میں یوکرین کو کسی کنٹیکٹس میں ڈالا جائے۔ اور یہ وزٹ بھی یوکرین حملے کے پہلے سے ہی پریپیئر ہم نے کیا ہوا تھا، اور باقی یوکرین کے معاملے پر پاکستان نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتا کہ جو حالات افغانستان میں ہوئے تھے وہی یوکرین میں ہوں، اس لیے پاکستان نیوٹرل ہے یوکرین کے مسئلے پر۔ تو ڈونلڈ لو نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو دیکھو کہ جب عمران خان نے روس کا دورہ کیا اس وقت ہم یوکرین کے اوپر بات کر رہے تھے، ہم ڈسکشن کر رہے تھے، تو عمران خان کا روس کو چھوڑ کر اس کا دورہ ترک کر واشنگٹن میں جانا چاہیے تھا یوکرین کے مسئلے کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یا اس کے لیے زیادہ ضروری تھا کہ وہ روس کا دورہ کرے؟
کیونکہ امریکہ کا توجہ کا مرکز اس وقت یوکرین ہے۔ اس کے بعد جو پاکستانی امبیسڈر نے بات کی یار بڑی کمال کی بات کی ہے اس نے، پاکستانی سفیر نے یار بڑی کمال کی بات کی ہے، بتاتا ہوں اس نے کیا کہا۔ آگے اس نے کہا کہ بھائی اسی وجہ سے تو ہمیں خوف ہے، اسی چیز کا تو ہمیں خوف ہے۔ ڈونلڈ نے کہا کہ امریکہ کی توجہ کا مرکز یوکرین ہے صرف اس وقت، تو پاکستانی سفیر نے کہا اسی بات کا تو ہمیں ڈر ہے۔ ابھی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، وہ اندر نہیں لکھا ہوا سائفر میں، ٹھیک ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جس میں امریکہ انٹرسٹ لیتا ہے وہاں پہ جنگ ہونا اس کنٹری کا مقدر بن جاتا ہے۔ افغانستان میں انٹرسٹ لیا، افغانستان کا حال، ویتنام میں انٹرسٹ لیا، ویتنام کا حال دیکھو کیا ہوا، جدھر بھی جاتے ہیں تباہی کر دیتے ہیں، اپنے ویپنز کو بیچتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ البتہ یہ لکھا نہیں ہوا اس کے اندر، لیکن اس نے جو پاکستان امبیسڈر نے یہ بات کہی نا کہ چونکہ ڈونلڈ نے کہا کہ اس وقت امریکہ کا توجہ کا مرکز صرف یوکرین ہے، پاکستانی امبیسڈر نے کہا کہ اسی چیز سے ہمیں خوف ہے، تو اس کی ایکسپلینیشن یہ تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، تو جب یہ بات کی نا پاکستانی امبیسڈر نے کہ اسی چیز کا تو ہمیں خوف ہے کہ پاکستان نہیں جاتا، پاکستان نہیں چاہتا کہ یوکرین کی حالت بھی افغانستان جیسی ہو، تو یہ بات سن کر ڈونلڈ بھائی چپ ہو گئے، نہیں بولے، اس پر کوئی تبصرہ نہیں دیا اس نے۔ اور پاکستانی سفیر نے دوسری بات یہ کہی کہ جب سے پاکستان میں عمران خان کا دور حکومت ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کے آفیشلز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار، تو وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار نہیں کر رہے، وہ پاکستان کو اگنور کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو پاکستان کی عوام ہے اس میں یہ غصہ اور اشتعال آ رہا ہے کہ امریکہ ہم کو اگنور کر رہا ہے اور کسی بھی ہمارے کام میں مدد نہیں کر رہا، جب اپنے کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے تو مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور ہمارے کام پر نہیں بولتا، لائک مسئلہ کشمیر پہ نہیں بولتا، کوئی مدد ہم سے لے لیتا ہے لیکن یونائٹڈ نیشنز کی ہر چیز اصولوں کے مطابق ہے، لیکن وہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا، مسئلہ کشمیر میں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بول ہی نہیں رہا۔ مزید پاکستان امبیسڈر نے کہا کہ چلو اگر اتنا ہی امپورٹنٹ تھا آپ کے لیے یوکرین، تو جب آپ نے ووٹنگ کروائی اس سے پہلے آپ نے پاکستان کا مشورہ کیوں نہیں لیا، اس سے پہلے آپ نے پاکستان کے ساتھ ڈسکشن کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو پاکستان کی لیڈرشپ پہ کوئی اعتراض تھا؟ کیا پاکستان ایشیا میں لیڈرشپ کا اختیار نہیں رکھتا؟ تو آپ نے اس وقت ووٹنگ کروانے سے پہلے پاکستان سے کیوں نہیں پوچھا؟ اب آپ آ رہے جی ووٹنگ کرواؤ، اور ہم ٹھیک ہے، ہم نیوٹرل ہیں، ہم کیوں کسی ایک سائیڈ کا ساتھ دیں، جبکہ ہم کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک سائیڈ کا ساتھ دیا تو اس کا حال یوکرین جیسا ہی ہوگا۔ مزید پاکستان امبیسڈر نے کہا کہ بھارت بھی تو نیوٹرل ہے اس پوزیشن پہ، وہ بھی نہ روس کا ساتھ دے رہا ہے تو نہ آپ کا دے رہا ہے امریکہ کا، تو آپ اسے کیوں نہیں کر رہے؟ دو ممالک ہیں پاکستان اور بھارت، ٹھیک ہے، تو اگر پاکستان نیوٹرل ہے اس پر آپ بہت تنقید کر رہے ہو اور سزا دینے کا کہہ رہے ہو، جبکہ بھارت بھی اسی سائڈ پر ہے، تو آپ اس کو ایسا کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو ڈونلڈ لو نے آگے سے جواب دیا کہ ان کے نا اسٹوڈنٹس ہیں یوکرین میں، تو ہم نے ان سے بات کی ہوئی ہے، ان کے آفیشیل سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کے اسٹوڈنٹس ادھر ہیں تو وہ نیوٹرل ہی رہیں گے، تو ایک مرتبہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے آئیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو ڈونلڈ نے کہا کہ ہمیں اعتماد ہے بھارت پہ، وہ بھارت ہمارا ساتھ ہی دے گا۔ صحیح ہو گیا بھائی۔ باقی پاکستانی وزیر نے کہا کہ یوکرین کا پیچیدہ مسئلہ ہے، دوسری کنٹریز بھی ون سائیڈڈ پارٹی بن کر نہیں فیصلہ اس پر کر رہی، اور ووٹنگ سے پہلے بھی آپ نے ہم سے نہیں پوچھا۔ تو یہ باتیں سن کر ڈونلڈ کہتا ہے چلو جی ٹھیک ہے، مجھے پتہ لگ گیا ہے آپ کا واضح پیغام، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو، اور یہی بات میں نا واشنگٹن کو رپورٹ کر دوں گا۔ یہ باتیں ہوئیں تو اس کے بعد بات ختم کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ میں پھر بھی آپ کو یقین دہانی کروا دیتا ہوں کہ اس وزٹ سے پاکستان کے اور امریکہ کے اور یوکرین کے کسی قسم کے ہماری طرف سے کوئی حالات ناسازگار نہیں ہوں گے، اور اس بات کی ہم آپ کو تسلی دے دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ختم ہو گئی ساری۔ اچھا، تو ابھی میں کچھ اپنی یہاں پہ سجیشنز دینا چاہتا ہوں، کچھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، کچھ کمنٹس دینا چاہتا ہوں،
وہ یہ ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے نا، جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر اس ڈاکومنٹ کو ہم ڈبیٹنگ کے کنٹیکس میں دیکھیں نا، تو پاکستان کا جو سفیر ہے بھائی، میں سیٹسفائی ہوں اس بندے سے، اس نے کمال کر دیا ہے۔ اس نے ایسی باتیں اس ڈونلڈ لو کے سامنے رکھی ہیں کہ ڈونلڈ کو لگ پتا گیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ڈیبیٹ نہیں کر پایا آگے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے سلوک پاکستانیوں کے ساتھ اور ایسے کیا جیسے کمی ہوتے ہیں، وہ صرف جو یہ گندے لیڈرز ہیں نا ہمارے، بے غیرت لیڈر ہیں، ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو ہم نے کہنا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کر دینا، ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ ہے۔ تو اور پھر آپ دیکھ لیں الٹیمیٹلی ہوا بھی وہی جو انہوں نے کہا تھا، وہ انہوں نے کر دیا۔ تو اب دیکھو، آپ دیکھ سکتے ہو کتنے صحافی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ سافر غلط ہے، جھوٹ ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سچ ہم صحافت چھوڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو ابھی خود احتساب کی باری ہے۔ آپ دیکھو پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بندے کمال کے ہیں، کمال کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں ایسے بندے نہیں ہیں یار جتنے پاکستان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پہ پاکستانی موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ان دی ورلڈ۔ ابھی ہمیں ہماری ضروریات کی جو چیزیں ہیں نا، ابھی ہمیں ہماری ضرورت کی چیزیں نہیں ملیں تو ہم چوتھے نمبر پہ ہیں۔ جب ہمیں روٹی کی ٹینشن نہیں نہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو ہم بھی ترقی کریں گے اور ہم نکل سکتے ہیں آگے، ہر چیز سے آگے نکل سکتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ کرپٹ بندے، بے غیرت بندے، ایمان فروش، ضمیر فروش بندے نہیں نا پاکستان کو کھانا چھوڑیں گے، تب تک ترقی نہیں ہوگی۔ باقی اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ مزید امیزنگ ویڈیوز اپڈیٹ ہوتی رہیں گی۔ اور باقی بیک گراؤنڈ کے لیے معافی دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک